السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج دن بھر 21 دسمبر کو 2025 کو برف باری کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ کہیں برف اور کہیں بارش، لیکن یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انفارچونیٹ مناظر ہیں سوات کے علاقے کلام سے، جبکہ اوشو فارسٹ میں جو ایک ویگو ڈالا جو ان سے وہ نیچے گر گیا، حادثہ ہو گیا، سلپ ہو گیا، کیا ہوا یہ مجھے نہیں، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویگو ڈالا جو ہے وہ سڑک سے نیچے کھائی میں نیچے گرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھی بات ہے کہ سرکار بالکل موجود ہے وہاں پر، یہ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو سی ہے ان کی ٹیمیں موجود ہیں، دیگر پولیس موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس موقع کے اوپر کہ جب برف باری کی امید ہوئی، پہلا دن تھا، اور اس پہلے دن کے موقع کے اوپر بھی لوگ کافی تعداد میں جب برف دیکھنے کے لیے یہاں اس علاقے کی طرف آئے، تو انہیں جب یہ مسائل ہوا تو یہاں پر جو اپر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان کے ڈائریکٹر جناب ڈائریکٹر جنرل شوزب عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر احمد شیر، ان کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیے گئے۔ صرف یہ نہیں حادثہ ہوا، آج دن کو دیگر بھی چھوٹے چھوٹے دو حادثات ہوئے، جس میں ایک اور گاڑی جو سی بلو واٹر کے پاس جو سی الٹی ہے نیچے، اور وہ گری ہے، اور اس کے بعد یہ حادثہ ہے۔ اس کی پہلے ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہیں، اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی کریں گے کہ خدا کا نام ہے، میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ جب برف پڑ رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ہلی ایریاز میں ہمیں تجربہ نہیں ہوتا گاڑی چلانے کا، ہم سے مراد جتنے بھی ہم لوگ پلین علاقے سے جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر یہاں دو چیزیں، ایک تو آپ نے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا، پلے باندھ لیں چاہے جتنی بھی اچھی، اب ویگو ڈالا کوئی ماڑی گاڑی ہے، کروڑ روپے کی گاڑی ہے، اس کے ساتھ دوسری گاڑی جو الٹی ہے وہ بھی بڑی ہیوی گاڑی ہے، 4x4 گاڑی چلانے کو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ مقامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، علاقوں سے واقف ہوتے ہیں، پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سلپنگ ہے، کیا کچھ ہے، تو اپنی جان سے قیمتی چیز تو کوئی نہیں نا۔ آج کل ابھی کلام تک تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کلام آئے، گاڑی کھڑی کریں، آگے جانا ہے لوکل گاڑی بک کر لیں یار۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ آئے ہیں نا، کروڑ روپے کی گاڑی ہے تو کیا 10,000 روپے آپ گاڑی والے کو نہیں دے سکتے؟ 15,000 روپے گاڑی والے کو نہیں دے سکتے؟ جان سے قیمتی تو نہیں ہے نا۔ خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں، یہ میں کوئی وہاں پہ جیپوں والوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حادثات ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں، اور اس میں بھی آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنی جان سب سے پہلے ہے، میں اس کے بعد سیاحت ہے، اپنے گھر والوں بچوں کے لیے جو ان سے نا وہ قبر مت کھوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی سختی سے کہہ رہا ہوں، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جن چیزوں کی احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ صاحب کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، یہ مالی نقصان ہے، یہ دن کا واقعہ ہے، یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پھر اس گاڑی کو بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پہلے میں جو ابھی رات والا واقعہ اس کا بتا دوں کہ اوشو فارسٹ کلام میں حادثہ ہوا ہے، چارسدہ سے تعلق رکھنے والے 4 سیاح شدید زخمی ہوئے۔ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بروقت ریسکیو آپریشن سیاحوں کو فوری سہولیات فراہم کر کے سیدو شریف اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سعید الرحمان صاحب کے مطابق سوات کے سیاحتی علاقے اوشو فارس کلام کے مقام جانو چوک پر سیاحوں کی ویگو گاڑی سڑک سے نیچے گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترجمان اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سعید الرحمان صاحب کے مطابق ڈائریکٹر جنرل جو شوزب عباس ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر احمد شیر، اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہدایت پر فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، اور جب کو وہ ٹیمیں پہنچی اور پیشہ ورانہ انداز میں ریسکیو کارروائی مکمل کی گئی۔ گاڑیوں میں سوار 4 سیاح جن کا تعلق ضلع چارسدہ سے بتایا گیا زخمی ہوئے، جنہیں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے فوری طور پر قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو انہی کی ڈائریکٹر صاحب کی نگرانی میں یو ایس آئی ڈی کی ریسکیو ٹیم کو اطلاع ملی کہ بلیو واٹر کے مقام پر ایک سیاح کی گاڑی حادثے کا شکار ہو کر نیچے گر گئی ہے۔ اسے پھر موقع پر مراقبین سے جائزہ لیا گیا اور تمام حفاظتی اقدامات کو مد رکھتے ہوئے پوری کارروائی کی گئی، اور ان کے سیاحوں کو بحفاظت نکال کر ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی گئی، جبکہ متاثرہ گاڑی کو بھی محفوظ طریقے سے ریسکیو کا آپریشن مکمل کیا گیا اور نکالا گیا، اور کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع اس وقت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر گیا ہوں، یہ آفیشیل ہے یو ایس ڈی اے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ اب رات کے سوات کے علاقے کلام کے مناظر ہیں کہ سیاحوں کی کثیر تعداد ہے۔
آج رات کو بھی اور کل بھی برفباری کا امکان موجود ہے۔ برف دیکھنے ضرور جائیں، پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برف دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اس وقت کلام کے اندر سیاحوں کی بڑی کثیر تعداد موجود ہے۔ بارہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا کہیں بھی جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ حفاظت ان سے آپ کی اپنی، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لہٰذا حفاظت کریں۔ حفاظت کیا کرنی ہے؟ آپ ایڈونچر مت کریں، بس۔ دونوں واقعات جو ان سے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوئے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ایک تو بھی یہ شام کو ہوا ہے، گزشتہ کل رات کو سنا ہوا ہے، تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے، میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ روشنی روشنی میں سفر کیا کریں، رات کے اندھیرے میں سفر مت کریں۔ انجان سڑکیں ہوتی ہیں، کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اوپر سے بارش ہو جائے، پانی میں کوئی کھڈا ہے، جمپ ہے، کیا ہے، تو نیچے آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے، تو ایسے میں پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ کہ دن کو سفر کریں، اپنی گاڑی وہاں تک لے کے جائیں جہاں تک محفوظ طریقے سے آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے پھر وہاں پر مقامی لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اس میں آپ کو جیپیں بھی مل جاتی ہیں، ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ سفر کرنے سے گریز کریں، رات کے وقت دن کو سفر کریں، اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید بھی برفباری ہوگی، مزید بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ مثلاً اگر آپ کلام آتے ہیں، ابھی تک تو کلام کے راستے اوکے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، کلام تک آئیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کلام سے آگے جانا چاہتے ہیں، اوشو فارسٹ ہے، آگے مٹلتان ہے، پلوگا ویلی ہے، اسی طرح تروڑ ویلی والی سائڈ پہ، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے تو آپ بادشاہ ہیں، بڑے استاد ہیں، بڑے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ آج انور بھائی بھی سفر پہ تھے تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو انہیں مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا سامنا کرنا پڑا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہاں راستے میں ایک چھوٹی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باقی ساری گاڑیاں پھنس گئی، بڑی لمبی لائنیں لگ گئیں، تو ایک بندے کی وجہ سے باقی لوگ بھی وہ شو آ کے جو سے جھیل پہ، مہورن جھیل پر نہیں جا سکے۔ تو ایسے میں پھر آپ کسی کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ چھوٹی گاڑی تو بالکل آگے نہیں لے کے جانی چاہیے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہونڈا سٹی بھی ہیں، کرولا بھی ہیں، یہ گاڑیاں کلام تک آئی ہوئی ہیں، دیٹس انف۔ لیکن زیادہ برفباری کی صورت میں کلام آنا بھی پھر خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پھر گاڑیاں سلپ کرتی ہیں۔ بحرین سے کلام تک راستہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اور میں کسی کو غلط بیانی کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ یا آؤ سب کچھ اچھا ہے، ایسا ہے، لیکن جو معلومات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو کیئر کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے ضرور ذکر کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی جان کے ساتھ مت کھیلا کریں۔ جان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر سیاحت ہے۔ اب تک کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ لازمی کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کو بھی شیئر کریں جو آپ کے دوست، احباب، فیملی کے لوگ اگر وہاں پر گئے ہوئے یا کہیں بھی پاکستان کے کسی ساتھی مقام پہ جا رہے ہیں، تو میری چھوٹی سی یہ عرض ہے، چھوٹی سی یہ کیئر ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔